ختم کر دوں. مجھے بھی جلدی جانا ہے، لیکن آپ مدینہ شریف میں ایک شخص کے پاس پیسہ تھا، اس نے اپنے پیسے کا استعمال کیسے کیا؟ بتا دوں، اجازت ہے؟ تھک گئے؟ بات ختم کر دوں. مجھے بھی جلدی جانا ہے، لیکن آپ جیسے لوگ مل جائیں تو میں رات بھر بولتا رہوں گا. میں واقعی بہت خوش ہوں قسم خدا کے اندر سے. بچے بھی ماشاءاللہ ان کو سکون ملا، یہ بھی سو گئے. سکون کی نشانی ہے. سردی لگ رہی ہے نا، بچے بیٹھے ہیں، ماؤں کی گود کے پلے ہوئے بچے ہیں. اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بنائے. حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بڑی بات ہے. سردی بھی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، بات چیت بھی نہیں کر رہے، لیکن ان دو مولوی صاحب کو تو کوئی روک بھی نہیں پائے گا. جی جی، یہ پرمیشن لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. نام کیا ہے؟ ہاں، عارف. عارف پہچاننے والا. ٹھیک ہے، تو نہیں پہچان پایا، لیکن میں نے تجھے پہچان لیا. تو قلندر مزاج کا آدمی. قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. حضرات یہ محبتیں ہیں، بچوں کا بیٹھنا بھی بڑی بات ہے. ماؤں نے کہا ہوگا جا حضور کی محفل ہے، آ گئے. سبحان اللہ. معلوم ہے پہلے کے دور میں جو بچے بیمار ہوتے تھے، مائیں انہیں یوں کھلاتی تھی، تو ان کی سہیلیاں کہتے تھے بچہ رو رہا ہے، اسے کسی حکیم کو دکھا. تو وہ کہتے چپ، مجھے مشورے مت دے. بولے روتا بہت ہے 2-3 دن سے. تو عورت رو کے بولتی تھی ابھی 2-3 دن کے بعد میرے محلے میں حضور کی میلاد ہونے والی، میں اپنے اس بچے کو میلاد شریف میں لے کے جاؤں گی، رات بھر حضور کی نعتیں سناؤں گی، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. آئے ہائے سبحان اللہ. کیا نظریہ ہوتا تھا، اور واقعی بچوں کو شفا مل جاتی ہے. بچوں کو حضور کا ذکر خوراک کا کام کرتا ہے. الحمد اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ انشاءاللہ. میری گفتگو کبھی عشق رسول پر ہوگی انشاءاللہ. ابھی تو اسلام کے بارے تھوڑا سا سمجھ لیں آپ. اپنی زندگی الجھن بہت زیادہ ہے نا بھائی ہندوستان میں. اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو مفتی سلمان نظری صاحب قبلہ کو دیکھیں جیل میں ڈال دو، کیا بات ہے. خیر، یہ قبولیت کی نشانی ہے. دعا کرو اللہ ہمارے ہندوستان کے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے اگر کوئی نفرت کرے تو آپ اس سے نفرت نہیں کر سکتے. ٹھیک، میری بات سمجھ گئے؟ ہم غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں. کوسو، چیچینیا، برما اور لنڈن، امریکہ کے لوگوں نے پتہ نہیں کہ ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے غریب نواز کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. ہم غریب نواز کا لایا ہوا اسلام لائے، ہمارے ہاتھوں میں ہے. معلوم ہے کیسا مزاج تھا خواجہ صاحب کا؟ اجمیر شریف میں اگر کوئی ہندو بھائی کی لڑکی جوان ہوتی تھی تو اس لڑکی کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی. یہی اسلام تھا خواجہ صاحب کا. اور ہمارے یہاں مسلمانوں کے بچے غیر مسلموں کے محلے سے گزر جائیں تو ان کی مائیں کہتی ہیں بیٹی اندر چلی جا، عزتوں کے لٹیرے آ رہے ہیں. ایسے ہی اسلام پھیلے گا. ذلیل کتوں کی موت مارے جائیں گے ہم اگر ہمارا نظریہ نہ بدلا. ہم نے اپنا نظریہ غریب نواز کے دین سے جوڑا نہیں. تو معلوم ہے کیسے کریں؟ اجمیر شریف کے ہندوؤں نے کہا، قریب میں کسانوں نے، آقا سرکار ہم ہندو مذہب کے ہیں تو کیا مطلب ہم پر مصیبت آئے گی؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کے مرید ہیں بختیار کاکی. فرمایا ہاں. کہا ان کا مرید التمش بادشاہ دلی میں؟ فرمایا ہاں. بولے اس نے لگان کی قیمت بڑھا دی ہے، لگان کی قیمت بڑھا دی ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں اور میں جا کے دلی پوری ٹیم کے لے جاؤں دلی اور بادشاہ سے بولوں خواجہ صاحب نے پرچہ بھیجا ہے، لگان کی قیمت معاف کر دے. خواجہ صاحب بولتے ہیں کہ آپ لوگ اٹھے میرے گھر سے؟ بولے اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، میں 2 دن کے بعد آپ سے ملوں گا. جاؤ واپس جاؤ، پریشان نہ ہو. سارے ہندو بھائی واپس آ گئے. خواجہ صاحب نے اپنے غلام کو لیا، اجمیر شریف سے سیدھے دلی آ گئے. یہ راجدھانی نہیں چلتی تھی، یہ جو سیالدہ اجمیر ہے ٹرین نہیں چلتی تھی، کوئی کار نہیں تھی، بسیں نہیں چلتی تھی، دن کی سپیڈ 80-90 کے آس پاس تھا. سمجھ رہے ہیں آپ کتنی مشکلوں میں خواجہ صاحب آئے ہوں گے، اتنی لمبی مسافت طے کی. اجمیر شریف سے وایا جے پور ہوتے ہوئے دلی آ گئے. خواجہ بختیار کاکی کی خانقاہ میں گئے، آواز دی تو نکل کے آ گئے، قدم بوسی. سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمائی اور فرمایا سرکار کیسے آنا ہوا؟ فرمایا چلو میرے ساتھ بادشاہ کے یہاں جانا ہے، التمش کے یہاں. بولے چلو. گئے تو دربان سے کہا کہ بول خواجہ صاحب آئے ہوئے. اس نے دستک دی، وہ بادشاہ دوڑتا ہوا آیا، خواجہ صاحب کے قدم پہ گر پڑا، اپنی پگڑی غریب نواز کے قدم پہ رکھی. سرکار معافی چاہتا ہوں، آپ اجمیر شریف سے زحمت بتا دیا ہوتا میں سر کے بل اجمیر آ گیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت دی؟ فرمایا کھڑے کھڑے خواجہ صاحب نے سن، اجمیر شریف کے کسان میرے پاس آئے تھے، کہہ رہے تھے تو نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے. اس نے کہا حضور مجبوری. بولے سن مجبوری نہیں ہے، میں آیا ہوں، ایک کاغذ پہ کھڑے کھڑے لکھ اور اس پر مہر لگا، سائن کر کہ میں نے قیمت معاف کر دی ہے، لگان کی قیمت میں نے معاف کر دی ہے، سائن کر اس پہ. تو کانپتا رہا، اس نے دستخط کیا. خواجہ صاحب اس کا کاغذ کو لے کے اجمیر شریف آئے، سیدھے
اور بلایا اجمیر کے اطراف کے ہندو بھائیوں کو. فرمایا پریشان مت ہو, یہ کاغذ دیکھو, لگان کی قیمت میں نے معاف کروا دی. تو اجمیر شریف کے ہندوؤں نے کہا تھا حضور یہ کاغذ آپ کو کیسے ملا؟ تو معلوم ہے کیا کہا؟ میں خود دلی گیا تھا. کیا کہا؟ میں خود دلی گیا تھا. تو ہندو بھائیوں نے کہا حضور یہ تو اچھا نہیں کیا آپ نے, ہمیں بتا دیا ہوتا ہم دلی چلے گئے ہوتے. دیکھنا ایک جملہ غریب نواز کا کتنے لوگ سمجھتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں. ہندو بھائیوں نے کہا ہمیں بتا دیا ہوتا ہم دلی چلے گئے ہوتے. تو خواجہ صاحب بول تمہیں کیوں بتاتا؟ غریب نواز میں ہوں کہ تم ہو؟ غریب نوازی میرا مزاج ہے کہ تمہارا مزاج ہے؟ یتیم نوازی میرے حصے میں آئی, تم کیسے چلے آتے؟ یہ تکلیف جھیلنا میرے حصے میں ہے, تمہیں راحت دینے کے لیے مجھے مدینے والے آقا نے بھیجا ہے. اتنا سنا تو اجمیر کی ہندوؤں نے کہا لگان کی قیمت معاف ہو یا نہ معاف ہو, اب تو معاف ہو چکی ہے, دیر نہ کیجئے کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا لیجیے. یہی پنجاب کے ہندو بھائیوں نے سفر کیا تھا اجمیر شریف, ہر جمعرات کو آتے تھے پنجاب کے علاقے کے. تو بیچ میں آنا بند کر دیا. تو خواجہ صاحب آئے تو پوچھا بھائی آپ لوگ بیچ میں نہیں آئے؟ تو ہندو بھائیوں نے کہا کہ حضور آنا چاہتے تھے لیکن آپ کے ہاں جمعرات کو گوشت بنتا ہے, بریانی میں, سالن وغیرہ میں, اور ہم لوگ مانساہاری گوشت کھاتے نہیں ہیں, اس لیے ہم جمعرات کو نہیں آتے, اب کم کر دیا آنا. غریب نواز نے کیا کیا؟ فرمایا ایک باورچی خانے کے مالک کو بولا کہ ادھر آ. جی سیدی. فرمایا اب جمعرات کو جو بھی کھانا بنانا اس میں گوشت مت ڈالنا. کہا کیوں؟ کہا میرے ان پنجاب سے آنے والے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے. 3-4 جمعرات نہیں گزرا کہ وہ پنجاب سے آنے والے سارے ہندو بھائیوں نے یہ کہہ کے اسلام قبول کر لیا. خواجہ صاحب جب غیروں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اپنوں سے کتنی ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی کہہ دے کہ ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں تو ہم اسی کو دکھا کے کھائیں گے. اسی لیے ہم کھانے کے بعد دوائیں کھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دوائیں جو ہم کھاتے ہیں نا, کھانے سے پہلے, بیچ میں, پھر کھانے کے بعد, پھر آدھے گھنٹے بعد, اس کی وجہ یہی ہے ہم دکھا دکھا کے کھاتے ہیں. اگر کھلا کے کھاتے تو یہ بات نہ بنتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے بہتر دین, ایک بات کہو تو بتا دوں, اور نہیں تو پھر تقریر ختم کر دو, دستار ہو جائے. چلو کمرے میں بتا دوں گا. ماشاء اللہ, ذرا ہاتھوں کو اڑا کے بولو سب سے بہتر دین. ادھر لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یہ بیچارہ اکیلا پڑ گیا. یہ عارف نہیں پہچان پا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ بچوں پہ ان کے پاس ان سے محبت کرنی چاہیے. صوفیہ قول ہے ان کے پاس گناہ نہیں ہے, ان کو نیکیوں کے چانس بہت ملے. ہمارے پاس گناہ زیادہ ہے, وقت برباد کیا. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اگر پیسے آ گئے تو پیسوں کا صحیح استعمال مدینہ شریف میں ایک شخص نے کیا تھا. ہم بھی اگر پیسوں کا صحیح استعمال کریں تو کام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اسلام دوسروں کے گھر تک پہنچ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ بولو بھائی, آپ سوچے راستے بھائی یہ اسلام کہاں ہم پھیلا پائیں گے, بڑا مشکل کام ہے. ہم کیمور ضلع میں رہتے ہیں اور ہم چندولی میں رہتے ہیں, مغل سرائے میں, بنارس میں, جون پور میں, کہاں اسلام ہم پھیلا پائیں گے؟ نہ میرے بھائی, خیر یہ محبت کی بات کرتا ہوں میں, نفرت کی بات نہیں کرتا. ایک مسلمان, کتنا بولو, ایک مسلمان انڈونیشیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا بھائی. ایک بھی مسلمان بھائی انڈونیشیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. پورے انڈونیشیا میں بودھسٹ جینسٹ لوگ رہتے تھے. ایک مسلمان انڈونیشیا کے بارڈر میں قید ہوا, اور قید ہونے کے بعد انڈونیشیا کی پولیس نے اسے جیل میں ڈال دیا. وہ جیل میں تھا. 4 سال کے بعد جب وہ مسلمان جیل سے باہر باعزت نکلا, تب تک وہ قید خانے میں 4000 غیروں کو اسلام کی توفیق دلوا چکا تھا. یہی 4000 کی جب ان کی پیشی ہوئی, پھر ضمانت ہوئی, جب باہر آئے تو پوری دنیا میں نہیں, آج جا کے دیکھیں اتنی تعداد پائی جاتی مسلمانوں کی جتنی تنہا انڈونیشیا میں پائی جاتی. آپ نروس کیوں ہوتے ہو؟ آپ کا کام ہے محبت کرنا, آپ کا کام ہے نفرتوں کی بات نہیں کرنا. آپ کا کام ہے جو حضور نے کیا اس تعلیم کو عام کرنا. انشاءاللہ. بولو کیا آپ چائے پینے کی خواہش رکھتے ہیں؟ آپ بولے ہاں. تو کتنے کی چائے؟ بولے 10 روپے کی. تو فرماتے ہیں صوفیہ کرام کی کبھی کبھی چائے پینے کی خواہش ہو تو 10 کی جگہ 20 ہو تب جایا کرو. بولے کیوں؟ بولے 1 کپ چائے کسی غریب کو پلا کے پیو گے تو چائے زیادہ ذائقے دار معلوم ہے. آپ مجھے بتاؤ, اگر آپ کو 2 روپے آپ کی جیب میں چنج پڑے ہوئے ہیں, آپ اسی 2 روپے کے چائے والے سے بولے بھائی اس میں تھوڑا چینی دینا, چینی میری ہتھیلی پہ چینی دینا بھائی, یا 2 روپے کا پارلے بسکٹ بھی آتا ہے, اس میں 4 پیس ہوتے ہیں. بولے ہاں لے لو. اسی بسکٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ اس کی چھت پہ ڈال دو.
اس دکان کے پیچھے کہیں ڈال دو، پیڑ پودوں کے سائے میں ڈال دو، 2-4-10 چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ کسی کتے کو دیکھو تو اسے کھانا کھلا دو۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کتے کی بات کرتے ہیں؟ حالانکہ میں خود کتا ہوں، لیکن کتے کی بات کرتا ہوں تو آپ بولے یار کون سا اسلام ہے؟ اسلام کا کتے سے کیا تعلق؟ کتا گھٹیا ذلیل جانور ہے، ہمارے یہاں یہ مشہور ہے۔ میں بتا دوں آپ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 600 سال کے بعد بغداد شریف سے 500 کلومیٹر کے بعد ایک شہر ہے جسے ام عبیدہ ناصریہ کہتے ہیں، بصرہ سے پہلے وہاں ایک بزرگ لیٹے ہیں جن کا نام ہے شیخ کبیر احمد رفاعی۔ میں ان کی مزار شریف پر کئی مرتبہ گیا ہوں، کویت کے بارڈر پہ۔ انہوں نے حضور کے انتقال کے 600 سال کے بعد مدینہ شریف کا سفر کیا۔ حضور کے روضے پہ گئے، جا کے بولے آقا آپ کا بیٹا ام عبیدہ ناصریہ بصرہ بغداد سے آیا ہے۔ جب ہم بصرہ میں رہ کر کے درود پڑھتے تھے تو فرشتے میرا درود آپ کی بارگاہ میں لاتے تھے، اب تو میں خود آ گیا ہوں، اب میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیجئے، میں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کے انتقال ظاہری کو کتنے ہوئے تھے؟ 600 سال کے بعد یہ گئے تھے، اور جا کے بولے آقا سلام کرتا ہوں، مجھے میرے سلام کا جواب دیں آپ زبان مبارکہ سے اپنی قبر شریف سے، میں سننا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم دل کہے تو سبحان اللہ، حالانکہ دل کہتا ہی ہے سبحان اللہ کہنے کے لیے۔ جیسے آپ نے سلام کیا قبر مصطفیٰ سے جواب آیا تھا، اور اس کے بعد کیا کہا بتا دوں؟ کوئی ایک آدمی بولے سبحان اللہ، معلوم کیا کہا؟ آپ بولے آقا جواب تو مل گیا ہے، ایک کام اور کر دیں۔ آواز ہے کیا؟ تو کہتے ہیں حضور میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے۔ سرکار اپنے ہاتھوں کو دے دیں، آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ آج میں آپ کی قبر شریف کے قریب ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، میں نے سلام کیا اور آپ نے جواب دیا، اپنے ہاتھوں کو نکالیں، آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہا حضور کی قبر شریف پھٹ گئی، حضور کے دونوں ہاتھ باہر آئے، شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو چوما۔ 600 سال ہوئے تھے حضور کے انتقال کو، شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے مبارک ہاتھوں کو چوما، حضور کے دونوں دست مبارکہ اندر چلے گئے، قبر شریف برابر ہو گئی۔ اگر کہو تو ایک بات غوث پاک کی کر لوں، اسی مجلس میں غوث پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا شیخ تشریف فرماتے ہیں جیسے 20,000 کے آس پاس اولیاء کرام بیٹھے تھے حضور کی مسجد میں، ٹھیک جیسے شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو چوما، آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا مبارک ہو مبارک ہو، حضور کا ہاتھ چومنا مبارک ہو۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں مبارک ہو، حضور کا ہاتھ چومنا مبارک ہو۔ تو شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں چپ چپ، شیخ عبد القادر بیٹھے ہوئے، چپ، شیخ عبد القادر بیٹھے ہوئے، بولے میں کچھ نہیں، سب ان کی وجہ سے، سب کچھ یہی ہے۔ سمجھے آپ؟ اب یہ اتنی باتیں میں نے کیوں بتائی آپ کو؟ ان سے پوچھا بصرہ میں آ کے لوگوں نے، اے شیخ کبیر احمد رفاعی 600 سال ہو گئے حضور کے انتقال ظاہری کو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم سرکار کے لیے بھی حضور نے اپنے آپ کو قبر شریف سے باہر کیا تھا۔ علامہ عبد الرحمن جامی کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، بغداد شریف میں مقبرہ غزالی میں ابن عیدان نام کے ایک بزرگ ہیں، ان کے لیے حضور نے فرمایا تھا۔ لیکن سنیں آپ، 600 سال کے بعد حضور نے شیخ کبیر احمد رفاعی کے لیے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالا۔ شیخ کبیر احمد رفاعی سے کسی نے پوچھا تھا کیا نیکیاں کرتے ہیں آپ، کہ حضور نے اپنے ہاتھ آپ کے حوالے کر دیا، حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کے لیے بوسہ دینے کے لیے آپ کو دے دیا۔ ہاتھوں کو اٹھائے، آپ اٹھائے نہیں، بولے محبت سے سبحان اللہ، اٹھائے رکھیے گا انشاءاللہ۔ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو جملہ سنیں گے اسے یاد رکھیں گے، اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ، بولیں یاد رکھیں گے، اسے بتائیں گے بہن بیٹیوں کو، ٹھیک ہے؟ اب سنیں آپ، بیس کیا تھا؟ کسی نے پوچھا کہ کس بیس پر حضور نے اپنا ہاتھ آپ کو چومنے کے لیے دیا، کون سے نیکیاں کرتے ہو؟ تو رونے لگے شیخ کبیر احمد رفاعی، بولے معلوم ہے کس وجہ سے حضور نے اپنے ہاتھوں کو دیا؟ کہا نہیں معلوم۔ مولانا جاوید صاحب بیٹھے ہیں، بولے کتوں کی خدمت کی وجہ سے مجھے ملا، کتوں کی خدمت کی وجہ سے۔ بولے میرے دل میں کتوں کی بڑی محبت ہے، میں جھولے میں کتوں کی دوائیاں لے کے چلتا ہوں، زخمی کتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کی مرہم پٹی کرتا ہوں، اپنی انگلیوں سے ان کے کیڑے نکالتا ہوں۔ 16 دن تک میں نے ایک کتے کا پیچھا کیا تھا،
اور 16 दिन तक मरहम पट्टी करता रहा। जहां वो बैठता और उसको पकड़ लेता और पकड़ कर मरहम पट्टी करता। जख्म उसके गहरे थे, कीड़े निकलते थे। 16 दिन के बाद जैसे जैसे वो ठीक होने लगा, मैं रब के करीब होने लगा। कुत्तों की खिदमत की वजह से हुजूर मुझसे राजी हुए। और सुनो, सूफिया कहते हैं जो कुत्तों को मारते हैं ना, बड़े बड़ों की विलायत चली गई है। अगर किसी वली ने जानबूझ करके चूटियों पे अपना पैर रख के मसल दिया ना, उसकी विलायत चली गई है। लिहाजा कुत्तों को मारा ना करे। सूफी सुल्तान मियाँ फरमाते हैं जिसके दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोते हैं, उनकी चौथी नस्लें हो सकता है भूखी रहें। फरमाते जिनके दरवाजे इतने मोटे होते हैं, फकीरों की सदाएं अंदर नहीं जाने पाती हैं, उनके घर के बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। एक रोटी का टुकड़ा आप मुझे बताएं अपने दरवाजे के कुत्ते को खिला सकते हो? कभी माँ बीमार हो तो 50 रुपए का पार्ले बिस्किट लेकर के शहर के चौराहे पे चले जाओ। कोई गरीब मिले उसे दे दो, कोई हिंदू शख्स मिले उसे दे दो। आप ये देखो कोई जानवर है, कोई कुत्ता है, भूखा नजर आए तो उसे दे दो। वो खाएगा, दुआ तो करेगा नहीं, लेकिन दुआ निकलती रहती है। उसका पेट भर जाएगा ना, उसकी रूह खुश हो जाएगी। उसको जिसने पैदा किया वो तुमसे खुश हो जाएगा। हाँ, इतना काम करना मुश्किल है? बोलो भाई मुश्किल है। पैसे आ गए, दुनिया संभाला कैसा जाए, पैसे आ गए बचाया कैसा जाए। बात ये थी, बस इसे खत्म कर दूं। वाकया आखिरी है। थक गए आप लोग? हाथों को उठा के बोले सुबहान अल्लाह। अच्छा ना आप थके ना हम, ठीक है। आओ चलो आराम करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबके दिल में गौस पाक की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन कह दे। इन बातों को याद रखिएगा, इंशाअल्लाह बोले। कभी किसी को दिखा के मत खाइएगा। बाजार जाएं, 2 दर्जन केला खरीद के लाए ना, सर्दी है कोई बात नहीं, एक केला ही सही किसी गरीब बच्चे को दे देना, इंशाअल्लाह बोले भाई। कोई दिक्कत होगी? हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुनो, जब फल फ्रूट लाया करो ना, तो कम से कम किसी गरीब बच्चे को दे दिया करो। और अगर नहीं दे सकते, फ्रूट से कम है, सेब कम है, तो उसको अपने घर के अंदर अपने बच्चों को खिलाया करो। यह हदीस शरीफ है। उसके छिलके भी बाहर न फेंका करो। कहीं ऐसा ना हो किसी भूखे गरीब बच्चे की नजर उस पर पड़ जाए, उसकी आह तुम्हारे बच्चे को लग जाए। हदीस शरीफ है। मना किया हुजूर ने, फरमाया था मेरा का, अगर गोश्त बनाओ तो पड़ोसियों को भी खिलाओ। नहीं इतना गोश्त है तो जब पड़ोस के बच्चे सो जाएं तब खाना बनाओ, ताकि गोश्त की खुशबू से उनके बच्चों की गरीबी कहीं उनके आंखों से निकलने वाले आंसुओं का सबब न बन जाए। समझ रहे हैं आप? इस्लाम हसासियत का नाम है। इस्लाम किसी को भूखा और प्यासा नहीं देखना चाहता। हमारे यहाँ अगर कोई शख्स सड़क पे एक्सीडेंट कर गया तो लोग मालूम क्या पूछते हैं? कौन है? मैं हिंदू मुसलमान है। यही वो बीमारी है जो दूर होना चाहिए। अगर कोई सड़क पे चोट खाया हुआ पड़ा हो, उसे उठाओ, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। मुसलमानों के मोहल्ले हो तो चंदे करो मिल करके, उसकी तीमारदारी करो। उसके जख्म को जो ताज़ा है उस पर मरहम पट्टी लगे, वो ठीक होता जाएगा। तुम अपने घर चले आओगे। वो तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे नबी को जानता है। उस अस्पताल के डॉक्टर पेशेंट देखेंगे, इस गैर मुस्लिम को, हिंदू शख्स को मुसलमानों ने लाया, इसे उठा के लाए थे और चंदा करके इसका इलाज किया है। आप मुझे बताओ, हुजूर का दीन फैलेगा कि नहीं फैलेगा? अगर आपने कह दिया मैं छोड़ो साले को, वो हिंदू है, तो मुझे सही बताओ इससे दीन सिमटेगा कि नहीं सिमटेगा? अगर सिमटेगा तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा, क्योंकि हमारी ही औलादें आने वाले दौर में इस्लाम के चिराग को जलाएंगी। सिमट जाएगा तो बुझा हुआ चिराग पाएंगे। सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। पैसे हो तो उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, खाएं कमाएं घर बनवाएं अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। इस्लाम कहता है अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, महंगे से महंगे, जो भी आपको मिले पहनो, लेकिन कम से कम मेरे भाई, कभी तू और तेरी बहनें जो शादी में 30,000 के लाछे पहनती है ना, मैं गुजारिश करूंगा बहनों से, कभी उस कपड़े को पहन करके जो 30,000 20,000 का है, मुसल्ले पर भी खड़ी हो जाया कर। और आप भी कीमती ब्रांडेड कपड़े पहनकर कभी मस्जिद में चले जाएं, कहा करें मेरे मौला मैं नंगा पैदा हुआ था, ये तेरा करम है कि तूने मुझे अता फरमाया, तेरा शुक्र है मेरे मौला। ये क्या मतलब है कि गरीब नमाजियों और मौजिन और हुफाज के सामने जूते पहन के बैठ गए, वो जूते दिखाने के लिए, अंगूठी दिखाने के लिए, सोने की ब्रांडेड घड़ियां दिखाने के लिए और टी शर्ट पैंट दिखाने के लिए? ऐ मेरे भाई, ना ना ना, ये सब कपड़े उतार लिए जाएंगे, नहीं उतरेंगे तो कैंची से काट लिए जाएंगे। समझ गए मेरी बात? इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। सबसे बेहतर मजहब, हाथ उठा के बोले। बंटवा दिया जाए शीरीनी? पता नहीं है कि नहीं, ये तो पता कर लो भाई। हाँ नहीं, सब मुझ पे जाए भाई, है कि नहीं? माशाल्लाह बहुत दिल खुश हुआ, बहुत थका हुआ था।
اور الحمدللہ اللہ سب کی محبتیں قبول فرمائے، مجھے علماء شورا کی جوتیوں کو اپنے سر پہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ مدینہ شریف میں ایک عبد الرحمن فرخ نام کے ایک تابعی بزرگ تھے، تابعی اسے بولتے ہیں جس نے اسے دیکھا ہو جس نے حضور کو دیکھا ہے۔ اب پورا ڈیٹیل جائیں گے تو صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا یا صحبت پائی، اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور تابعی جس نے ایمان کی حالت میں اسے دیکھا جس نے حضور کو دیکھا ہو، اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا یا صحبت پائی، اسے تابعی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھو۔ ایک حضور کے غلام کو مان لو، ورنہ صحابہ اور تابعی کی معنی کے چکر میں آپ واقعہ بھول جائیں گے۔ ایک حضور کا غلام مدینہ شریف میں، اس کا نام ہے عبد الرحمن فرخ۔ پھر سنیے، عبد الرحمن فرخ، 2 مرتبہ ہو گیا۔ پھر سنیے، عبد الرحمن فرخ۔ اب بتائیں کیا نام لیا میں نے؟ بتائیں مولوی صاحب، ارے بھائی کیا نام لیا میں نے؟ یاد رہے گا؟ عبد الرحمن فرخ۔ اے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے سبحان اللہ، میں سمجھ رہا تھا۔ نہ ہو نہیں ہے اگر اس کا شین قاف درست، وہ حق پہ ہے تو نہیں اس سے اختلاف درست ہے۔ بچے جاگ رہے ہیں، ذہن کے ساتھ تازہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بہنوں کی یہ مبارک گود کا اثر ہے، اللہ قبول فرما لے۔ نام کیا؟ فرخ۔ ان کے پاس پیسے تھے 30,000۔ کتنے؟ بیوی کے پاس آئے، بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، یعنی ان کی محبت کی نشانی تھی۔ بیوی کے پاس آئے، بولے یہ پیسے ہیں، بولے کتنے؟ بولے 30,000۔ بولے اسے رکھ لو۔ سن میری بیوی، تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی بچہ پلا ہے۔ بولے ہاں۔ بولے اے میری بیوی سن۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، 1 ڈیڑھ 2 3 سال کے بعد آؤں گا۔ ایک کام کر، یہ گھر تو بڑا پرانا ہو چکا ہے، اگر گرنے لگے تو اس پیسے سے گھر بنوا لینا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے بھائی؟ اس پیسے سے گھر بنوا لینا، اور اگر نہ گرے تو پیسے سنبھال کے رکھنا۔ تیری ڈیلیوری ہوگی بچے کی نا، بچے کی ڈیلیوری ہوگی تو اگر ضرورت پڑے حکیموں کے ہاں تو پیسے خرچ کر لینا، اور اگر آسانی سے سب ہو جائے نارمل طریقے سے تو پیسے بچا کے رکھنا۔ آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا۔ آؤں گا تو بولے پائی پائی کا حساب لوں گا جب آؤں گا۔ بولے کوئی بات نہیں۔ نکلے اور مدینہ شریف سے چلے گئے۔ 2 3 سال کے بعد واپس نہیں آئے۔ 5 سال 8 سال 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال کے آس پاس کا وقفہ ہوا۔ وہ پھنس گئے بزنس میں، کاروبار کی چکری میں پھنس گئے وہ۔ 20 سال کے بعد وہ پلٹے واپس آئے مدینہ شریف۔ نام کیا تھا؟ ہاں چلے گا، مخفف ہے وہ، کچھ استعمال کرنے کے لیے۔ تم دونوں ڈیسائیڈ کر لو پہلے، یہ بات ہے مجھے توبہ کرنا پڑے۔ ماشاءاللہ، عبد الرحمن فرخ نام، ٹھیک ہے؟ سنیں ماشاءاللہ، اللہ بچوں کے ماں باپ پہ کرم فرمائے۔ وہ کہتے ہیں 20 سال کے بعد آیا نا تو گھر نہیں گیا، پہلے حضور کی بارگاہ میں گیا، سرکار کی بارگاہ میں گیا، بہت رویا۔ میں نے کہا آقا مجھے معاف کر دیں، میں 20 سال کے بعد آیا ہوں، سرکار میں کاروبار میں پھنس گیا تھا اور پھر آپ کو یاد کرتا تھا لیکن مل نہیں پایا، 20 سال کے بعد آیا، حضور مجھے معاف کر دیں، اب میں مدینے میں رہوں گا، سرکار آپ کی خدمت کروں گا، روضے رسول پہ۔ جیسے حضور کی بارگاہ سے نکلے نا، باب عائشہ سے، باب فاطمہ سے جیسے نکلے، سامنے باب النساء، باب جبریل، 2 دروازے ہیں، نکل کے بائیں مڑے نا تو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جسے نور الدین زنگی نے بنوایا تھا، ادھر جیسے بائیں طرف مڑے حضور کی مسجد تھی، اندر گئے، آگے تو رک گئے، حضور کی مسجد حضور کے عاشقوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، بھیڑ بہت تھی حضور کی مسجد میں۔ جب غور سے دیکھا، ایک 20 سال کے آس پاس کا کڑیل جوان بچہ، شہزادہ، نہ داڑھی مچھ کے بال آئے، امامہ شریف سر پہ سجائے، حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کے، حضور کی مسجد میں، حضور کے روضے کے قریب، حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کی باتیں کر رہا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا، اور اس کی آواز سن کے لوگ حضور کے نام کے نعرے لگاتے تھے، یا محمد آ یا محمد آ کے نعرے لگتے تھے، اس کی تقریر سن کر کے لوگ اشکبار ہوتے تھے، چیخ بلند ہوتی تھی، عجیب ہو کا عالم تھا، سناٹے کا، حضور کے عشق کی فضا قائم تھی، لوگ نعرے لگا لگا کے بولتے تھے عجیب بات ہے یار، جب اس کی زبان سے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو صدیق و عمر کی زبان سے حضور کی باتیں کتنی اچھی لگتی رہی۔ لوگ خوش تھے، مست مگن تھے حضور کی مجلس میں، حضور کی باتیں سن سن کر کے۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ ہی رہا تھا، دنگ تھا، اچانک اس نے تقریر ختم کر دی۔ جب تقریر ختم کر دی تو لوگ ٹوٹ پڑے اس پر، کوئی ہاتھوں کو چومتا، کوئی پیروں کو چومتا، کوئی داڑھی کے اس حصے کو زکن کو بولتے ہیں، اس کو لہیا کے اوپر کے حصہ
کوئی لب و رخسار کو چومنا چاہتا، کوئی امامے کی پیش کو چومتا، کوئی جبے کو چومتا. میں نے کہا کہ اس محدث مدینہ سے، یعنی اس عالم دین سے، اس محدث مدینہ سے میں بعد میں ملوں گا، پہلے یہ تو پتا کرو میرا گھر ہے کہ نہیں. کتنے سال بعد آیا تھا؟ 20 سال کے بعد. اب بھولی بسری یادیں تھیں. گھر کی طرف، گلی کی طرف مڑا نا، تو آگے بڑھتے 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 ایک دروازے کو دیکھا، سمجھ گیا یہ دروازہ میرے گھر کا ہے. اس نے دروازے پہ دستک دی. جیسے دستک دی، اندر سے عورت نکل کے آئی، بالوں میں سفیدی تھی. اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. اس عورت نے پوچھا آپ کون؟ آپ نے کہا میرا نام عبد الرحمن فرخ ہے. پھر آپ نے پوچھا آپ کون؟ تو اس نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں. بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر میرے سامنے زندہ و صحیح سالم ہے. اس نے فوراً شکر کے سجدے ادا کیے. اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ میرا سہاگ سلامت ہے، تیرا شکر ہے کہ میرا سرتاج سلامت ہے، میرے سر کا تاج سلامت ہے. اے میرے مولا، میری عصمتوں کا محافظ زندہ ہے، میرے گھر کی رونق، میری جنت موجود ہے، زندہ ہے. اے میرے مولا تیرا شکر ہے. بہت خوش ہوئی عورت. پروفیسر وسیم بریلوی نے شعر کہا تھا، حدیث شریف سے ملتا ہوا شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. یہ میری ماں بہنوں کی طرف اشارہ ہے. شاعری اشارے اور کنائے کا نام ہے. اوپن ہو گئی تو شاعری نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا شوہر زندہ تھا، میں بہت خوش تھی، بہت خوش تھی. اللہ کے شکر کے سجدے ادا کیے. میں گھر کے اندر گئی، میں نے کہا آئیے تشریف لائیے. اندر آ گئے. میں نے فوراً جا کے پانی دیا، انہوں نے فوراً اپنے ہاتھوں کو دھلا. میں نے کہا بیٹھ جائیں. روٹیاں نکالی میں نے ان کے لیے کھانا. جیسے میرے شوہر عبد الرحمن فرخ کھانا کھا رہے تھے، مجھ سے دیکھے، بول کے بھائی یہ بتا میری بیوی، گھر تو وہی پرانا ہے، نیا تو بنا نہیں ہے، کچھ مینٹیننس میں نہیں. بولے وہ کتنے تھے؟ میں سمجھ رہا تھا پیسے آپ کو یاد رہیں گے. کتنے؟ 30,000. یہ بتا وہ پیسے کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا کہ سکون سے پہلے کھانا تو کھا لے. بولے ٹھیک ہے. پھر بولے اچھا یہ بتا تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی. اے میری بیوی اب یہ بتا کہ وہ نشانی کہاں ہے؟ بیوی نے کہا سکون سے پہلے کھانا کھا لیں، بات کرتے ہوں. بولے میں نے کہا تھا پائی پائی کا حساب. بولے پہلے کھانا کھا لیں. پھر اچانک ان کو کھاتے کھاتے یاد آ گیا وہ چہرہ جو حضور کے ممبر پہ تقریر کر رہا تھا. بولے میری بیوی سن. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے مدینے میں انٹری کی تو حضور کی بارگاہ میں حاضری دی. پھر میں نے دیکھا کہ حضور کی مسجد میں ایک نوجوان 20 سال کا کڑیل خوبصورت امامہ شریف سجائے سر پہ حضور کی باتیں کرتا تھا. اس کی باتوں پہ لوگ ٹوٹے پڑتے تھے. عجیب و غریب وہ ایک جو ہے مقناطیسیت اور جاذبیت کی گفتگو کر رہا تھا. سب کے دل اس کی مٹھی میں تھے. ایسا عظیم شان لہجہ، ایسا عظیم عاشق رسول حضور کی ممبر پہ تقریر کرتا تھا. کیا بتاؤں میری بیوی بڑی شان والا تھا. بیوی نے سکون سے کھانا کھائیں. کھانا کھا ہی رہے تھے، باہر نعرے کی آواز آئی. جب نعرے کی آواز سنی تو یہ کھانا چھوڑ کر کے شیخ عبد الرحمن فرخ دروازے پہ گئے. جب دروازہ کھولا تو سامنے کیا دیکھا؟ وہی محدث مدینہ میرے گلی سے گزر رہے ہیں، اور نعرہ لگانے والے عاشقوں کی، متوسرین کی، متقربین کی بھیڑ ہے، اور بات آگے بڑھ رہی ہے. جیسے وہ میرے دروازے کے قریب سے گزرنا چاہتے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ ٹھہر گئے. تب تک میں نے اپنی بیوی کو بلا لیا تھا. اے میری بیوی جلدی جلدی آگے. بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا پہلے اس کو دیکھو، یہ وہی شخص ہے جو حضور کے ممبر پہ تقریر کرتا تھا. میں نے کہا اے میری بیوی کتنی خوش قسمت ہوگی وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا ہوگا، کتنا خوش قسمت ہوگا وہ باپ جس نے اس کو پیدا کرنے کا جو سبب بنا، کتنا مبارک وہ قبیلہ اور خاندان ہوگا جس قبیلے میں نور آیا ہے. بیوی رونے لگی. میں نے کہا روتی کیوں ہے؟ کہا کچھ نہیں، مبارک ہو. اتنے میں وہ جو بزرگ تھے محدث مدینہ وہ قریب سے گزرے، ٹھہر گئے. جب ٹھہر گئے نا، معلوم ہے کیا ہوا؟ نعرہ لگانے والے واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے تو عبد الرحمن فروخ کہتے میں نے اسے سلام کیا، جواب دیا. میں اس کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا تھا، اس نے منع کر دیا. میں خاموش ہو گیا. آگے بڑھا، میری بیوی کو اس نے سلام کیا. میری بیوی نے جواب دیا. اس نے میری بیوی کا ہاتھ کو اٹھایا اور چوم لیا. چومنے کے بعد میری بیوی آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے، اس کے پیچھے پیچھے میں پریشان. میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ چارپائی پر میری بیوی بیٹھی، اس کے بغل میں وہ بیٹھی. بولے بیٹھے میرے شوہر. تو میں نے کہا اچھے بھائی یہ بتائیے ہے کون جس نے تیرے ہاتھوں کا بوسہ دیا، تو نے جس کو اتنی عزت کی بخشی اور اتنی تعظیم تو تکریم بجا لائی، یہ ہے کون؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے. بیوی رو کے بولی اے میرے شوہر تم نے کھانا کھاتے وقت کیا پوچھا تھا؟ میرے 30,000 روپے کیا ہوئے؟ اور تیرے پیٹ میں جو میری محبت کی نشانی، دیکھ لے تیری پائی پائی کا حساب تیرے بغل میں بیٹھا.
ये फटे हुए दुपट्टे है मेरे शौहर वही हैं जो तुमने छोड़ा था, टूटी हुई चप्पलें वही हैं जो तुमने दे रखी थी, मैंने तेरे सारे पैसे अपने बच्चों को अनमोल हीरा बनाने में लगा दिए। आज मेरा बेटा जब हुजूर के मिंबर पे तकरीर करता है, मुहद्दिस मदीना के नाम से ना, शेख रबिया नाम, मेरे बेटे की तकरीर सुनने के लिए कुर्दिस्तान से लोग चले आते हैं, कुरकुक, सुलेमानिया, तिकरीत के लोग चले आते हैं, ईरान के शिराज से लोग चले आते हैं, और काहिरा, इस्तांबुल, तुर्की और मिस्र के लोग चले आते हैं और कहते हैं, नारा लगाते हुए बात करते हैं आपस में, यार अजीब बात है, अल्लाह की हमदियत और समदियत पर जब ये मुहद्दिस मदीना शेख रबिया इस कदर अच्छी बातें करता है, तो फिर मदीने वाले आका रब की हमदियत पर जब बातें करते रहे होंगे तो मदीने का माहौल कैसा रहता होगा। टूटे पड़ते हैं मेरे बेटे की जात पर, पूरी दुनिया में मेरे बेटे की धूम है, ऐ मेरे शोहर अब्दुर्रहमान देख ले तेरी पाई पाई का हिसाब तेरे सामने। अल्लाह अल्लाह, आज मेरे बेटे की गुफ्तगू सुन के जो लोग मेरे बेटे की गुफ्तगू को लॉन्च करते हैं अपने अपने मुल्कों में, उनकी तकरीर से ये फायदा है कि इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है, हर गली कूचों में नारे लग रहे हैं, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, हाथों को उठा के बोलो, अब इस्लाम हमारे दिलों में है, हमारी आंखों में है, हमारी फिक्रों में है। कैसे समझ में आए कि इस्लाम हम लॉन्च करते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं। मुझे बताया मेरे भाई ने, कौसर भाई मुझे लेके आए थे, बोले ऐसे भाई मौलाना जावेद भाई बहुत काम करते हैं, वरना इस बस्ती पर तो बदअकीदों की नज़र थी, उनकी मुखलिसाना कोशिश ने बहुत रंग लाया है, खुदा की कसम एक शख्स इनकलाब बर्पा कर सकता है, मुझे एहसास हुआ। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था, एक मेरे आफ्ताब साहब थे सीतामढ़ी के, उन्होंने मुझे बुलाया था खुलदाबाद महाराष्ट्र में जलसे में, जब मैं उनके पास गया तो वो चल नहीं पा रहे थे, मैं समझा ये शायद लंगड़ाते हैं, इनका पैर खराब है। मैंने कहा इधर आइए, मैंने कहा क्या क्या बात है, आपके पैरों में यूँ तकलीफ है, रोने लगे। बोले आसिफ भाई पूरे इलाके में बदअकीदों ने कब्जा कर रखा है, इस जलसे के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे दोनों पैरों में छाले पड़े हुए। रो के बोले मेरे दोनों पैरों में छाले पड़े हुए हैं। कभी आफ्ताब भाई अगर वीडियो के ज़रिए से मेरी गुफ्तगू सुने, मैं गुजारिश करूँगा मुझसे बात करें, आप रब्ता रखें। मेरा वो भाई मुझसे बिछड़ा हुआ है, सीतामढ़ी इलाके के थे, मेरा दिल कह रहा था मैं उसके आबलों को चूम लूँ, उसके पाँव में उछालों को चूम लूँ और उसे उसके पैर का धोवन पी लूँ। अल्लाह ने उसकी मशक्क़तों को जाहिर किया, लेकिन उसकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। खुदा की कसम दीन फैला के दम लेगा। एक भोजीपुरा मुरादाबाद से निकला शख्स और जाके उसने अशरफिया की ऐसी दाग बेल डाली, दुनिया जामिया अशरफिया की दीवारों को भी सलाम करती है, हुजूर हाफिज मिल्लत के दरबार में झुक करके सलामी देती है। एक मुजाहिद मिल्लत ने पूरे उड़ीसा में आला हजरत के मसलक को मशरब को फैला के दम लिया। एक रईसुल कलम पैदा हुए बलिया की जमीन पर और पूरे झारखंड को रोशन मुनव्वर कर दिया है। जो अब्र इखलास के साथ उभरता है उसके अंदर ताबिंदगी होती है, उसकी उम्रें बड़ी जवान होती हैं। ऐ साहिबो एक काम ये करना कि झूठ कभी न बोलना, अगर तुम दीन फैलाना चाहते हो तो, और हमेशा हलाल खाते रहना। इंशाअल्लाह बोलो, हाथों को उड़ाओ, बोले हाथों को उड़ाओ, इंशाअल्लाह बोलो। आप कुछ भी ना करो, मेरी सारी गुफ्तगू को बाहर कर दो, लेकिन अगर सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे तो इंशाअल्लाह आपकी वजह से दीन भी फैलता रहेगा और आप दीन की वजह से मैदान महशर में मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। इंशाअल्लाह बोले हाँ, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, हाथों को उठा के बोले सबसे बेहतर दीन। बाजारों में जाएं तो दीन फैलाएं इंशाअल्लाह। वक्त होता तो बताते कि गौस पाक ने कैसे दीन फैलाया। कभी इंशाअल्लाह आऊंगा तो गौस पाक की बातें करूंगा। लग रहा है जब मैं आऊंगा तो तब आप नहीं आएंगे। बोलो भाई कहाँ जाओगे, जहां रहोगे वहीं आऊंगा इंशाअल्लाह कह दो। सबसे बेहतर दीन, जिस भाई ने लगाया था नारा वो फिर से लगाएं खड़े होकर के, पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के जवाब दे, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह रदी अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फ़ज़ाइल अहले बैत, ये चंदौली की ज़मीन है, मुग़ल सराय के करीब में, उत्तर प्रदेश और बिहार का ये मुबारक बॉर्डर है, और पूरे मुल्क में इश्क की, अमल की, इल्म की कोई सरहदें नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तमामी उलमाए किराम को शादो आबाद रखे, और मेरे भाइयों को जिन लोगों ने ये जश्न मनाया, माँ बहनों को भी शादो आबाद रखे। दस्तार का वक्त करीब हुआ चाहता है। परसों भी कुछ महफिल में दस्तार पाने वाले बच्चों को देखा, और उसके एक दिन दो दिन पहले मैंने अमर डोबा में देखा, 3-4 बच्चे ऐसे हाफिज़ कुरान बने थे जो एक बैठक में पूरा कुरान सुना रहे थे। उन्हीं कुरान की आयतों का नूर है।
آج مولانا جاوید بھائی کی یہ کوشش کامیاب ہوئی. آپ صبح کے اخبار کی ہیڈنگ بھول گئے ہوں گے. یہ سینہ کیسا ہے کہ جس کے اندر پورا قرآن مسکرا رہا ہے. پورا قرآن مسکرا رہا ہے. بہت خوش قسمت ہیں وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ باپ، وہ گھر کے لوگ جن کے بچے قرآن یاد کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ مدرسے میں چٹائی اور پٹائی کے دور سے گزرنا. 1 گھنٹے بھی آپ مدرسے میں رہ نہیں سکتے. کبھی لائٹ ہے تو پنکھا نہیں ہے، پنکھا ہے تو لائٹ نہیں ہے. آپ کھانا کبھی دیکھیں مشکلوں کے ساتھ بھیک مانگ مانگ کر کے 10 10 20 20 روپے یہ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. ایسی مشکلات کی گھڑیوں میں یہ بچے قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کے بچے اے سی میں رہ کر کے بھی ہائی اسکول میں فیل ہو جاتے ہیں. یہ بچے سوکھی روٹیاں کھا کے حافظ قرآن بن جاتے ہیں. اللہ بری بہت مبارکباد. ماؤں کے دودھ کا حق ادا کر دیا. مولانا جاوید صاحب کو میں بہت بہت مبارکباد. انتظامیہ کو اور ان کی جماعت کے ان کے تمام تر مخلص علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شاید دستار وہ کرنے والے ہیں. اس کے بعد میں گزارش کروں گا اجازت دیجیے ابھی یا اس کے بعد اس کے پہلے میری زبان سے کوئی شریعت کے خلاف بات نکلی تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم. اجازت دیجیے پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستار پانے والے خوش قسمت بچوں کی ناموں کا اعلان قریب ہوا چاہتا ہے. آپ ان کی آواز کو بھی، ان کے ناموں کو سنیں، ان کے مبارک چہروں کو دیکھیں، ان کی ماؤں کو، ان کے والد کو، ان کے بچوں کو، بہنوں کو، سب کو مبارکبادیاں پیش کریں.